الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین عون ان میں سے ہے، باب استفعال فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ جو اصل میں نستعینو تھا، اس میں بھی ایا کا پہلے آنے کی وجہ سے حصر پیدا ہو گیا، جیسا کہ قاعدہ پیچھے گزرا ہے ایاک نعبدو کے تحت۔ عربی زبان میں جملہ فعلیہ کی اصل ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل اور اس کے بعد مفعول۔ اگر بعد والے لفظ کو پہلے لے آیا جائے تو اس میں تخصیص یا حصر پیدا ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی حصر پیدا ہوا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں۔ تو یہاں سے بندے کی درخواست شروع ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق قبول ہو چکی ہے، اور اس میں یہ سلیقہ بھی سکھایا گیا کہ دعا کرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اپنی بندگی اور اپنے تعلق کا حوالہ دینا چاہیے۔ یہ اپنے نیک اعمال کے وسیلے کے ساتھ دعا کا بھی ذکر ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں کہ وسیلے کی کون سی صورتیں جائز ہیں۔ بہرحال ایاک نعبدو کے بعد ایاک نستعین لانے میں یہ سبق بھی ہے کہ آدمی یقین رکھے کہ کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس میں بھی یہ بات آتی ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد کر اپنی یاد پر، اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت پر۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس استعانت سے مراد ان کاموں میں مدد ہے، مدد طلب کرنا جن کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی مخلوق کو ان کا اختیار نہیں ہے۔ مثلا معالج جو ہے، علاج کرنے والا، وہ دوا دے سکتا ہے، دوائی دے سکتا ہے، مگر شفا صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی مالدار ہے، وہ تو پیسے وغیرہ دے سکتا ہے، لیکن غنی یا فقیر کر دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ طبیب علاج کرے گا، مگر اولاد سے نوازنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فوج ہے، آدمی ہے، اسلحے ہے، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد ہو سکتی ہے، مگر فتح یا شکست یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ الغرض دنیا کے جتنے بھی ظاہری اسباب اور وسائل ہیں جو انسانوں کو عطا کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے، بلکہ مسلمانوں کو ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ ضروری بھی ہے۔ ایک ہوتی ہے مدد تحت الاسباب، اسباب کے تحت، تو وہ ایک دوسرے سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 کے اندر وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی لمبی روایت کے الفاظ میں یہ بھی لفظ آتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، صحیح مسلم میں، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اس میں بھی اسباب کے تحت مدد کی بات ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو۔ آپ کے پاس کوئی ایسی سواری ہے، آپ کے بھائی کو اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کے ساتھ مدد کر دیں۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، کوئی فقیر ہے، محتاج ہے تو اس کو دے دیں۔ سورۃ انفال آیت نمبر 72 میں ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر تم سے دین کے معاملے میں وہ مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا
جیسا کہ سورۃ آل عمران اور کئی اور مقامات پہ بھی ہے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ تحت الاسباب مدد کی ہیں، ایک دوسرے میں حرج نہیں ہے، ایک دوسرے سے مدد لی بھی جا سکتی ہے، لیکن جس مدد کی ممانعت ہے وہ فوق الاسباب ہے، کہ اسباب سے بلند یہ مدد مانگنا یہ حرام ہے۔ یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ مسلمان نماز کی ہر رکعت میں ایاک نستعین، یعنی صرف اللہ تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، پھر غیر اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اسے یہ فوق الاسباب مدد مانگنا یہ حرام ہے۔ جیسا کہ آج یہ جملے بولے جاتے ہیں، یا رسول اللہ اغثنی، اللہ کے رسول میری مدد کیجیے۔ کوئی مولا علی کو پکارتا ہے، یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کہتا ہے اے مولا علی اے شہر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ کوئی غوث اعظم کے نام کے ساتھ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارتا ہے، کوئی معین الدین چشتی کو پکارتا ہے۔ الغرض صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے عہد اور اقرار کے بعد غیروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا کر انہیں رب کے اختیارات کا مالک سمجھنا اور ان سے استغاثہ اور استعانت کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، جو کہ کلمہ پڑھنے والوں میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ یہاں نعبدو اور نستعین یہ جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ جمع بطور تعظیم ہے، اس میں تمام احباب اور تمام مسلمانوں کو وہ اپنی دعا کے ساتھ شامل کر رہا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو جمع کا صیغہ ہے اس میں انتہائی تواضع پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ واحد کے صیغے میں اپنی کچھ بڑائی کا اظہار ہوتا ہے کہ میں نے ایسے کیا، لیکن جب جمع کا صیغہ ہو تو اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو بعض نے یہ کہا کہ مسلمان چونکہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے لیے بڑا ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے، تو ایسے ہی جمع کا صیغہ بول دیا کہ اللہ سب کی طرف سے یہ چیز میں ذکر کر رہا ہوں۔ بہرحال اب آتے ہیں ان آیات کی طرف کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 107، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی بھی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران 126 آیت میں فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مدد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی پکار کا ذکر کیا، پھر ان کی مدد کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، جیسا سورۃ انبیاء آیت نمبر 76 میں ہے وَنُوحًا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظیم۔ اسی طرح سورۃ الصافات ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، 114 115 نمبر آیت دیکھ لیں۔ سورۃ آل عمران میں ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اس مدد کا بھی ذکر ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جگہوں پہ تمہاری مدد کی ہے، اور حنین والے دن بھی۔ بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اس کے لیے ایک تو جیسا کہ یہاں بتایا گیا نیک اعمال کا وسیلہ یہ بھی ڈالنے میں حرج کوئی نہیں ہے، جیسا کہ غار والوں کا واقعہ ہے، انہوں نے بھی اپنے نیک اعمال پیش کیے تو یہ بھی وسیلہ جائز ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کا وسیلہ ڈالنا یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رزاق ہے وغیرہ، اللہ ہمیں رزق دے دے، ہماری یہ پریشانی دور کر دے وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسری صورت یہ ہے کسی نیک آدمی سے دعا کروا دیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کے دعا کرواتے تھے، وہ مرگی والی عورت جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا وہ واقعہ ذہن میں رکھیں۔ 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں، اور صحابی نے درخواست کر دی اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیں۔ ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے عمر نے عباس رضی اللہ عنہ کو دعا کے لیے کھڑا کیا۔ تو یہ 3 وسیلوں کی صورتیں جائز ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی وسیلے کی صورت جائز نہیں، اس لیے اپنے عقائد کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔